ایک شخص جسے لوگ ٹڈا کہتے تھے اپنی بیوی کو لے کر اپنے مقامی گاؤں سے نکل کر دوسرے گاؤں میں سیٹل ہو گیا۔ فیصلہ کیا کہ اس نئے گاؤں میں نئی شناخت پیدا کروں گا۔ اب لوگ مجھے ٹڈا نہیں، پیر صاحب کہیں گے۔ بیگم نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے جواب دیا، اس گاؤں کے چودھری کی بہن کے پاس ایک قیمتی ہار ہے، بس تم وہ ہار کسی طرح چرا کر لے آؤ، پھر دیکھتی جاؤ۔ بیگم نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہار کو کمال مہارت سے چرایا اور لا کر ٹڈے کو دے دیا۔ دوسری جانب گاؤں میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہار کی چوری کی خبر جنگل میں درختوں کی طرح پھیل گئی۔ ٹڈے نے اپنی بیوی کو کہا، جاؤ جا کر چودھری کی بہن کو بتا آؤ کہ میرا خاوند بہت بڑا بزرگ ہے، لوگوں کی گمشدہ چیزیں برآمد کرتا ہے۔ اس بات پر چودھری اپنے گھرانے اور گاؤں والوں کو ساتھ لے کر ٹڈے کے ہاں حاضر ہو گیا اور پیر صاحب سے کہا، جی بتائیے ہمارا ہار کہاں ہو سکتا ہے؟ ٹڈے نے راتوں رات ہار چودھری کے گھر کی چھت پر پھینک دیا۔ بتایا کہ آپ کا ہار کسی نوکرانی نے چرایا تھا، جس نے بعد میں خوف زدہ ہو کر آپ کی چھت پر پھینک دیا، جا کر اٹھا لو وہاں سے۔ ہار ملنے کے بعد اس ابتدائی کرامت پر سارا گاؤں پیر صاحب کا مرید بن گیا، مگر چودھری صاحب جو اندوں میں کانا راجا تھا، اسے پیر صاحب کھٹکنے لگا۔ گاؤں والوں کو سمجھایا کہ یہ شخص مجھے فراڈ معلوم ہوتا ہے، مگر گاؤں والے انکار کرتے رہے۔ چودھری نے پیر صاحب کو ایک اور آزمائش میں ڈالا، مگر خوش قسمتی سے وہ اس آزمائش میں بھی کامیاب ہو گیا۔ لوگوں نے چودھری کو سمجھایا کہ اب بس کرو، بزرگوں پر شک نہیں کیا جاتا۔ چودھری پریشان ہو گیا اور عہد کر لیا کہ جو بھی ہو میں اس پیر کا بانڈا پھوڑ کر ہی چھوڑوں گا۔ آخر ایک دن چودھری نے اعلان کیا کہ کل کھلے میدان میں تمام گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوں گے۔ اگر پیر صاحب نے بتا دیا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں سب کے سامنے اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا۔ سب لوگ پیر سمیت میدان میں پہنچ گئے۔ چودھری گھر سے نکلا تو سوچتا رہا کہ ہاتھ میں کیا پکڑا جائے۔ اچانک اس کی نظر ایک ٹڈے پر پڑ گئی۔ اس نے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ پھدک گیا، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر پھدک گیا، تیسری دفعہ میں پکڑا گیا۔ چودھری مجمع میں پہنچا اور سوال کیا، بتاؤ میری مٹھی میں بند ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ پیر صاحب جواب دیتا، ناز پان مسالہ ایک گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اسے اپنی شامت نظر آئی۔ 2 بار تو جیسے تیسے بچ گیا تھا، مگر اس بار بچنا ناممکن تھا۔ لہذا مایوسی میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہا، ہائے رے ٹڈے، پہلی چھلانگ میں بھی تو بچ گیا تھا، دوسری چھلانگ میں بھی تو بچ گیا، مگر اب تیسری دفعہ تم گرفت میں آ گئے۔ یہ سنتے ہی چودھری ٹڈا المعروف پیر صاحب کے پاؤں سے لپٹ گیا، دھاڑیں مار مار کر معافیاں مانگی اور کہنے لگا، کوئی مانے نہ مانے مگر میں تو مانتا ہوں کہ تم پیرو مرشد ہو۔ ایک عورت ہتھوڑا لے کر اپنے بیٹے کے اسکول میں پہنچی اور چپڑاسی سے پوچھنے لگی، نقیب سر کی کلاس کون سی ہے؟ ہتھوڑے کو دیکھ کر چپڑاسی نے ڈرتے ہوئے پوچھا، لیکن آپ کو ان سے کیا کام؟ ہتھوڑے کو ہوا میں لہراتے ہوئے بولی، ارے وہ میرے بیٹے کی کلاس ٹیچر ہیں، مجھے ان کی کلاس دکھاؤ۔ چپڑاسی دوڑ کر نقیب سر کے پاس گیا اور اطلاع دی کہ ایک عورت ہاتھ میں ہتھوڑا لیے آپ کو تلاش کر رہی۔ نقیب سر کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ دوڑ کر پرنسپل کے پاس گئے۔ پرنسپل فوراً اس عورت کے پاس آ کر نہایت آزادانہ انداز میں بولے، آپ جلد بازی سے کام نہ لیں، اطمینان رکھیں، آپ کی شکایت فوری طور پر دور کی جائے گی۔ اس عورت نے کہا، مجھے کوئی شکایت نہیں، بس آپ نقیب سر کی کلاس بتائیں، میں ان کی کلاس میں جانا چاہتی ہوں۔ پرنسپل نے کہا، لیکن آپ ان کی کلاس میں کیوں جانا چاہتی ہیں؟ اس عورت نے کہا، کیونکہ مجھے وہاں اس بینچ کی کیل ٹھوکنی ہے جس پر میرا بیٹا بیٹھتا ہے، کل وہ تیسری بار پین پھاڑ کر لے آیا ہے۔ چور گھر کا سارا سامان جمع کر رہے تھے۔ جب جائے نماز اٹھانے لگے تو مالک مکان بولا، اسے تو چھوڑ دو، میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ چور بولا، نماز تیرے کلے تے فرض ہوئی ہے، اسی بھی مسلمان ہاں۔ پولیس نے چھاپا مارا۔ ایک جواری سب سے پہلے پولیس وین میں آ کر بیٹھ گیا۔ پولیس والا بولا، تینوں بہتی جلدی ہے؟ جواری بولا، میں پچھلی باری بھی کھلو کے گیا سا۔ میاں بیوی کے بیچ جھگڑا ہوا۔ جھگڑے کے دوران شوہر نے ایک جملہ کہا جس سے جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ شوہر نے کہا، اللہ نے حسن دیا ہے تو اس کا مطلب تم کچھ بھی بولو گی؟
اس کے بعد بیوی نے کچھ کہا ہی نہیں اور چائے کے ساتھ پکوڑوں سے بھی نوازا۔ یاد رکھیں، ہمیں بیماری سے لڑنا ہے، بیمار سے نہیں۔ شادی شدہ آدمی گھر میں اخبار پڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک لیڈیز سوٹ کے اشتہار پر پڑی۔ لکھا تھا کہ آج ہی خریدیں اور 50% بچائیں۔ آدمی نے ادھر ادھر دیکھا اور اشتہار پھاڑ کر 100% بچا لیے۔ لڑکی دکاندار سے پوچھنے لگی، آپ کے پاس وہ ویلنٹائن کارڈ ہے جس پر لکھا ہو کہ میں ساری دنیا میں صرف آپ سے ہی پیار کرتی ہوں؟ دکاندار بولا، جی ہے۔ لڑکی اطمینان سے بولی، 2 درجن پیک کر دیں۔ بیوی نے انگلی کے اشارے سے شوہر کو بلایا۔ شوہر، بولو کیا کام ہے؟ بیوی، کچھ نہیں، بس انگلی کی طاقت چیک کر رہی تھی۔ ایک پٹھان کا اسکول میں نیا نیا ایڈمیشن ہوا۔ ٹیچر، بتاؤ علامہ اقبال کون ہے؟ پٹھان، ہم کو کیا پتا کون ہے، ہم تو آج ہی آیا ہے۔ سردار کی بیوی بھاگ گئی، 3 دن بعد واپس آئی۔ سردار غصے سے بولا، ہن کی لین آئی ہیں؟ سردارنی، موبائل دا چارجر بھول گئی سی، او لین آئیاں۔ باپ، 2 سال بعد گھر کیوں واپس آئے ہو؟ بیٹا، میں نے کہا تھا نا کہ کچھ بن کر ہی واپس آؤں گا۔ باپ، کیا بنے پھر تم؟ بیٹا، 2 بچوں کا باپ۔ آدھی رات کے وقت ایک شخص ہامتا کامتا کسی کلینک میں داخل ہوا اور ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب، میری بیوی اچانک بے ہوش ہو گئی، آپ جلدی چلیں، ایمرجنسی ہے۔ ڈاکٹر فوراً اسے ساتھ لے کر اپنی گاڑی میں روانہ ہوا۔ شہر سے باہر ایک کچی آبادی کے پاس پہنچ کر اس شخص نے ڈاکٹر کو گاڑی روکنے کا کہا۔ ڈاکٹر نے گاڑی روک دی تو اس شخص نے گاڑی سے اتر کر ڈاکٹر کی گود میں ایک لفافہ پھینکا اور پھینک کر نشیب میں واقع اس کچی آبادی کی طرف بھاگتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے لفافہ کھولا تو اس میں 500 کا ایک سڑا ہوا نوٹ اور ساتھ میں پرچی برآمد ہوئی جس میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، شکریہ ڈاکٹر صاحب، آدھی رات کو اس وقت کوئی بھی 3,000 سے کم ٹیکسی مجھے یہاں تک لانے کے لیے تیار نہیں تھی، آپ مجھے 500 میں لے آئے۔ ایک بندہ تھوڑا زیادہ پڑھ لکھ گیا اور اچھی نوکری لگ گئی تو ایک دن وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اس کے والد کمرے میں بے تکلفانہ چلے آئے۔ ان کی دیاتی وضاقتہ ایسی تھی کہ صاحب بادر کو اپنے دوست کے سامنے ان اپنا والد بتاتے ہوئے شرم آئی، لہذا یہ کہہ کر تعارف کروایا، اے میرے ابے دا یار ہے۔ والد محترم کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے بیٹے کو دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں دے والد دا نہیں بلکہ اس دی ماں دا یار ہاں۔ ایک شادی میں پٹھان بڑی دیر سے کھانا کھا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، کب تک کھاؤ گے؟ پٹھان بولا، یار میں تو خود کھا کھا کر تھک گیا، لیکن شادی کارڈ میں لکھا ہوا تھا کہ 1 سے لے کر 3 بجے تک کھانا ہوگا۔ پہلا آدمی، یا اللہ مجھے چھپکلی بنا دے۔ دوسرا آدمی، یار تم ایسی دعا کیوں کر رہے ہو؟ پہلا آدمی، کیونکہ میری بیوی چھپکلی کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ بیوی سیڑھیوں سے گر گئی، اس کا اوپر والا ہونٹ پھٹ گیا۔ شوہر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، ہونٹ سینا پڑے گا اور 300 روپے لگیں گے۔ شوہر خوشی دباتے ہوئے بولا، آپ 1,000 روپے لے لو اور دونوں سی دو۔ پپو غصے سے، ابھی جو میں سموسا لے کر گیا ہوں اس میں سے ایک لمبا بال نکلا ہے، بال مجھے لڑکی کا لگتا ہے۔ سموسے والا، تو اور کیا 20 روپے میں پوری لڑکے نکلے گی؟ پپو نے ایک بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں جی 65 کی جنگ میں کیا ہوا تھا؟ اماں بڑی معصومیت سے بولی، میرا وڈا منڈا ہویا سی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔